مسلمانوں کے گھروں میں ایک عجیب رجحان شروع ہو گیا ہے۔ میں جو باتیں کرنے جا رہا ہوں یہ عام بات نہیں ہے، بلکہ سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ میری پوری اور مکمل بات کو سنیں گے تو آپ کو اس پر کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا اور اس پر وچار کرنا ہی پڑے گا۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں اس کا علمی اور تحقیقی مطالعہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مسلمان لڑکا 10ویں پاس کرتے ہی نوکری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے اور اپنی بہنوں کو 12ویں، کالج، کمپیوٹر کلاسز اور دنیا کی ساری تعلیم لینے گھر سے باہر بھیج رہا ہے۔ مسلمان لڑکے 14 سال کی عمر میں اپنی پڑھائی چھوڑ دے رہے ہیں، 25 سال کی عمر تک اپنی بہنوں کو بڑے شوق سے کالج بھیج رہے ہیں۔ مسلمان لڑکے شدید گرمی میں خون پسینہ بہا رہے ہیں اور اپنے گھر کپڑے گیلے کر رہے ہیں، وہ بھی صرف اس لیے کہ ان کی بہنوں کو کالج کی فیس جمع کرانے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں چھوٹے بھائیوں کو پیسے کماتے اور اپنی بڑی بہن کو کالج بھیجتے دیکھ رہا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ مسلم قوم صرف لڑکیوں کی تعلیم سے ترقی کرے گی۔ یہ بات یاد رکھیں، میں لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، لیکن لڑکوں کو تعلیم دیں تاکہ جو معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہیں ایسے معاملات درپیش نہ ہو۔ یا اللہ، کیا ہے یہ! 10ویں جماعت کے بعد اپنی کلاسوں میں مسلم لڑکیوں کو ڈھونڈنے کے بعد بھی نوٹ کے لیے ٹیوشن، کالج سے لے کر کمپیوٹر کلاس تک ہر جگہ مسلم لڑکے نہیں مل رہے۔ مجبور ہو کر غریب لڑکیاں اور معصوم لڑکیاں زعفرانی لڑکوں کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ زعفرانی کھٹملوں کو ایک مسلمان لڑکی کو متاثر کرنے کا بہانہ مل جاتا ہے۔ بات نوٹ لینے سے شروع ہوتی ہے، پھر راستے میں بھی باتیں ہونے لگتی ہیں۔ معلومات شیئر کرنے کے بہانے واٹس ایپ نمبر کا تبادلہ کیا جاتا ہے۔ یوں حجابی لڑکیاں رات بھر زعفرانی لڑکوں کے ساتھ گپے لگانے لگتی ہیں۔ مسلمان بھائی تھکا ہارا گھر آ کر سو گیا، بہن کو کالج کے زعفرانی بوائے فرینڈ نے اس بھائی کے فون پر پیار کا اسٹیکر بھیج دیا۔ بھائی خراٹے لے رہا ہے جبکہ بہن اسلام کے دشمنوں سے محبت کی باتیں کر رہی ہے۔ مسلم لڑکیاں 12ویں کے بعد نہیں پڑھیں گی تب بھی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر ان لڑکیوں کے بھائی 10ویں کے بعد پڑھتے ہیں تو خود بھی اچھی نوکری حاصل کر سکیں گے اور اپنی بہن کے لیے مناسب رشتہ بھی کر سکیں گے۔ کافروں نے گھر میں رہنے والی پاکیزہ مسلمان لڑکیوں کو گھر سے نکالنے کے لیے طعنہ دیا تھا کہ مسلمان عورتوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، یعنی مسلمان جو ہے اپنے گھر کی عورتوں کو تعلیم سے دور رکھتے ہیں، انہیں پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے مسلمانوں نے اپنی بہنوں کو گھر سے باہر نکال دیا۔ مسلمان لڑکی کو غیر اسلامی ریاست میں مسلمان بھائیوں کے سائے میں علم حاصل کرنا چاہیے، اکیلے زعفرانی پیروکاروں کے ساتھ نہیں۔ ایسا کر کے آپ اپنی بہنوں کے ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ چیز قیامت کے دن ضرور پکڑی جا سکتی ہے۔ اور کون ہے جو عزت دار انسان ہوگا صرف اپنی لڑکیوں کو باہر کالجوں میں بھیج کر کے پڑھائے اور اپنے لڑکوں کو نہ پڑھائے؟ ہاں، لڑکوں کو بھیجیں، اسی کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو بھی بھیجیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ان کے عزت و آبرو کی حفاظت ہوگی۔ غیر مسلم سے اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکیاں کیوں شادیاں کر رہی ہیں؟ کیوں؟ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ زیادہ تر جو لڑکیاں غیر مسلم ہو رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، وہ زیادہ تر جو ہے پڑھی لکھی ہیں، یعنی کہ کالجوں میں جا کر، یونیورسٹیز میں جا کر کے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر جناب ضمیر الدین شاہ کے ایک مضمون کے مطالعے سے یہ معلوم ہوا کہ مسلم بچوں کی اسکولنگ اچھی نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم میں وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ اس کے برعکس مسلم بچیاں زیادہ محنت کر رہی ہیں، ان کی اسکولنگ بھی لڑکوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ہے، جس کی بنا پر لڑکیوں کا اعلیٰ تعلیم میں بھی تناسب لڑکوں سے کہیں زیادہ اچھا اور بہتر ہے۔ اب مشکل یہ آ رہی ہے کہ ان اعلیٰ تعلیم یعنی تعلیم یافتہ جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے رشتے نہیں مل پا رہے ہیں، مجبوراً وہ لڑکیاں غیر مسلموں سے شادیاں کر رہی ہیں۔ ملت کے خیر خواہوں کو اور درد مندوں کو اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور میری بات اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، شیئر کریں، تاکہ اس طرح کے حالات جو ہمارے قوم میں درپیش ہو رہے ہیں، جو ہماری قوم میں ایسے حالات آ رہے ہیں، ایسے حالات سے ہمارے اور آپ کے جو بھائی ہیں وہ آگاہ ہو جائیں اور ان چیزوں پر غور و فکر ضرور کریں۔